بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق اللہ العظیم. برادران ملت اسلامیہ، اسلام میں جن اعمال کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے ان میں شراب، جوا، آستانوں پر چڑھاوے چڑھانا اور بتوں کے سامنے ڈالے جانے والے ازلام یعنی اندازے کے تیر ہیں. اسلام میں ان اعمال کو گندگی اور شیطانی کام قرار دیا گیا ہے. اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان گندے کاموں سے دور رہو اور ان گندے کاموں سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے شیطان تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض اور عداوت پیدا کر دیتا ہے. جوا اور شراب دلوں میں دشمنی پیدا کرنے والے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت بھرنے والے اعمال ہیں. ان گندے اعمال کے ذریعے سے شیطان ان گندے اعمال میں تمہیں مبتلا کر کے اللہ کے ذکر سے اور نماز جیسے پاکیزہ عمل سے روک دیتا ہے اور محروم کر دیتا ہے. برادران، خمر شراب کو کہتے ہیں، بلکہ ہر اس چیز کو خمر کہتے ہیں جس سے انسان کی عقل نشے میں آ جائے اور جس سے اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں اور شعور اور احساس کی طاقت متاثر ہو. لہذا صرف شراب ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس سے عقل اور شعور متاثر ہوتا ہو وہ شرعاً حرام ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. لہذا تاڑی، الکحل، نشے آور گولیاں یا نشے کے انجیکشن، ہر چیز کا استعمال حرام ہے. انسان برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور انسانی برائیوں میں سب سے بڑی برائی شراب ہے. شراب کے نشے میں مست لوگ لڑائی کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی کی حرکتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ بد کرداری اور بدکاری تک کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اس لیے شریعت میں شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی گناہوں کی اور خباثتوں کی اور گندگیوں کی ماں. اسلام نے شراب پینے کو کبھی پسند نہیں کیا، حالانکہ اس کی حرمت مدینے میں ہوئی اور شراب کو بتدریج حرام کیا گیا ہے. پہل جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی شراب استعمال نہیں کرتے ہیں، آپ کے کئی قریبی صحابہ شراب سے بچتے تھے، تو انہوں نے معلوم کیا کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے. تب آیت پاک نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں چیزوں کے اندر بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی ہیں کچھ، اور ان کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ بڑا ہے. اس آیت میں شراب کو حرام تو نہیں کیا گیا تھا، صرف اس کا نقصان بتا دیا گیا تھا کہ نفع سے زیادہ نقصان ہے. لہذا کئی لوگ شراب پیتے رہے اور کئی لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا. حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نماز میں امام صاحب سے تلاوت میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، وہ نشے کی حالت میں تھے. تب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. نماز کے قریب اس حالت میں مت جایا کرو کہ تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک کہ تم یہ جان نہ جاؤ کہ تم کیا بول رہے ہو.
لیکن لوگ اس آیت کے نزول کے بعد بھی شراب پیتے رہے، بس ایسے نہ پیتے تھے کہ نماز خراب نہ ہو۔ تب آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ بے شک شراب اور جوا اور انصاب اور ازلام گندے اعمال ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، شیطان ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان میں دشمنی اور بغض کو پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ تم اس گندی چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ گے اور تم اس گناہ سے دور رہو گے، باز رہو گے؟ اب شراب بالکل حرام ہو چکی تھی، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو شراب ان کے پاس موجود تھی اسے اٹھا کر پھینک دیا، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کے برتنوں کو بھی انہوں نے پھوڑ دیا اور ختم کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، شراب انتہائی بری چیز ہے۔ شرابی کی جو حالت ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ شراب خود گندگی ہے، بلکہ وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں وہ جسمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے گندے اور غلیظ ہو جاتے ہیں۔ جب انسان شراب کا استعمال کرتا ہے تو اس کی عقل اور شعور ختم ہو جاتی ہے، اور انسان گندی اور ناپاک حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ شرابی لوگ آپ دیکھتے ہیں گالیاں بکتے ہیں، دوسروں کی عزت پر حملہ آور ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حملہ کر دیتے ہیں بلکہ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو شراب کی نشے میں بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں روتے ہوئے آتے ہیں، اور انسان لمحوں میں اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے، اور اس کا سبب صرف شراب ہوتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، شراب اور پیشاب میں پیشاب سے زیادہ گندی اور نجس چیز ہے، اس لیے کہ پیشاب گندگی ہے، نجاست ہے، جبکہ شراب گندگی اور نجاست بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کردار اور اخلاق کو بھی بگاڑتی ہے، عقل اور شعور بھی سلب کر لیتی ہے، انسان کو جسمانی اعتبار سے بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض شراب ایسی ہوتی ہے کہ اس میں سرور ہوتا ہے، یہ سرور اس غفلت کی وجہ سے ہے جو انسان کے عقل کو ختم ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ایک معمولی سی فائدے یعنی سرور حاصل کرنے کے لیے شراب کے دسیوں نقصانات سے نہیں بچا جا سکتا ہے۔ اس میں دسیوں نقصانات ہیں، اس میں غفلت ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے انسانوں کے جسم کو کمزور کر دیتی ہے، قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، شرابی کا جگر خراب ہو جاتا ہے، دل اور دماغ حتیٰ کہ پورا جسم کمزور ہو جاتا ہے، انسان کے اخلاق اور کردار کو شراب گندا کر دیتی ہے، اللہ کے ذکر سے اس کو روک دیتی ہے، نماز سے روک دیتی ہے، اور ان تمام فائدوں سے محروم کر دیتی ہے جو اللہ کے ذکر اور نماز کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ ہم نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں شراب، جوا، انصاب اور ازلام کا ذکر ہے، یعنی اٹکل کے تیر، 4 چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ آج ہم نے صرف شراب کے بارے میں آپ سے عرض کیا کہ ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو جس کے پاس عقل اور سمجھ ہے اس گندی چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں جو اسی ہفتے میں کسی دن آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جوا، انصاب اور ازلام کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ میرے عزیزو،
شراب، نشہ ایک خطرناک گندگی ہے، اس سے بچو، اور اپنے بھائیوں کو تاکید کرو کہ وہ اس سے دور رہیں۔ معاشرے کو نشے اور شراب کی گندگی سے پاک کرو، اپنے محلے اور اپنے علاقے کو پاک کرو۔ بیڑی، سگریٹ اور گٹکا وغیرہ بھی پلید اور گندی عادتیں ہیں، ان سے بھی مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے، نوجوانوں کو دور رہنا چاہیے، اس سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے جسم کی اور اپنی صحت کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا دوسرا درس، جس میں اسلام کی صحت کی حفاظت کے سلسلے کی تاکیدات ہیں، ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ حضرات اس کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی طاقتور مسلمان کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی جو اپنی طاقت کی حفاظت کرتے ہوں مدد فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ان گندگیوں سے اور صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارادہ کیجئے کہ ہم اس گندگی کو معاشرے سے، اپنے سماج سے بالکل دور کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ، آپ کا خاندان صحت مند ہو، تو آپ پر لازم ہے کہ شراب جیسی نجاست اور گندگی سے پورے معاشرے کو، اپنے گھرانے کو، اپنے بچوں کو آپ محفوظ کرنے کی پوری تدبیریں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے مسلم معاشرے کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔